कर चुके हैं, मैं उनको खुश आमदीद कर रहा हूँ। खुश आमदीद, अहलन व सहलन मरहबन। তোমাদের একটু নিচে করতে বলছি না, নিচে করো না, অসুবিধা হচ্ছে। আস্তে 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 ভাই, নিচে করো, নিচে করো, একটু নিচে করে দেন, নিচে করে দেন, একটু নিচে করে দেন ভাই। অঙ্কিতের মতো বুঝতে পারছেন, আস্তে আস্তে মানে নিচে হয়ে যাচ্ছে। আপনারা গোলমাল করবেন না, এটা ইসলামী জলসা, দয়া করে গোলমাল করবেন না। বসে যান, আপনারা বসে যান। আপনাদের কাজ এরকম ঘন্টার পর ঘন্টা করতে থাকবে, এসে গেছে তো। कितना देर लगा रहे हैं सेटिंग करने में? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، اور قرب و جوار اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، نارائن پور ڈسٹرکٹ مالدہ کا یہ 2 روزہ پروگرام کا آج دوسرا دن ہے. 27 نومبر کا پروگرام کل ہو چکا ہے. آج 28 نومبر کو ہونا ہے. یہ پروگرام آپ کے علاقے کی ایک مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں رکھا گیا ہے. پیشرو خطیب نے مجھ سے قبل مولانا حبیب الرحمن صاحب نے آپ کے سامنے بہت ہی حسین و خوبصورت باتیں رکھی ہیں اور مسجد کا تھوڑا تعاون بھی کیا ہے. میری تقریر کے دوران تقریباً 11 بجے یا 11:15 بجے کے آس پاس کچھ لوگ کپڑا لے کر آپ کے درمیان میں آئیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ جلسے میں ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ جنت کے اندر اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا. اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ ان کے دامن میں، آپ ان کے کپڑے میں حتی الوسعت، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جو ہو سکے آپ ان کے کپڑے میں ڈالتے جائیں. میں نے پہلے ہی ایک ٹائم بتا دیا، 11 یا 11:15 کے آس پاس کچھ لوگ کپڑا لے کر آپ تک آئیں گے. اور جو لوگ کپڑا لے کر جائیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ شور نہ کریں اور خاموشی کے ساتھ جائیں. اور جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ ان کے دامن میں، ان کی جھولی میں ڈالتے جائیں. کل گفتگو ہوئی تھی اور میں نے اتباع سنت کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ عبادت چاہے جتنی کر لو اور چاہے اپنی مرضی سے اس عبادت کو کتنا ہی خوبصورت بنا دو، لیکن جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت پر مہر نہیں ہے تو وہ عبادت قبول
نہیں ہوگی۔ سرٹیفکیٹ چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج آپ کے سامنے مجھے چند بنیادی باتیں رکھنا ہے جس کا تعلق سماج کے سدھار سے ہے۔ سماج میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو کیسے نشٹ کیا جائے، ان برائیوں کو کیسے ختم کیا جائے، اس موضوع پر آج مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میری تقریر کا آج جو ٹاپک ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ، یا ہندی میں آپ کہہ سکتے ہیں سماج سدھار۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کو میں دوبارہ پڑھوں اور پھر اس کے ترجمے کو پیش کروں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری تقریر کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو خطاب کیا ہے، آدم کے سارے بیٹوں کو خطاب کیا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، اے اولاد آدم، ہے انسانوں، ہے آدم کے بیٹو، مسجد میں جب جایا کرو تو مسجد کے قریب تم زینت کو اختیار کر لیا کرو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو۔ دراصل اس آیت کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں نبی کا اعلان کرنے سے پہلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بننے سے پہلے، مکے کے اندر جو دین قائم تھا اور لوگ جس دین پر عمل کرتے تھے اس دین کو دین ابراہیمی کا نام دیتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف ہوتا تھا، جب خانہ کعبہ کا طواف ہوتا تھا تو عورتیں جو ہوتی تھیں مستورات، لیڈیز، خانہ کعبہ کا جب طواف کرتی تھیں تو سارے کپڑے اتار دیا کرتی تھیں، ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر، بالکل نیکڈ، نیوڈ ہو کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھیں۔ ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کوئی بچی، کوئی لڑکا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے ننگا، جیسے وہ ننگا ہوتا ہے ایسے ہی عورتیں بالکل سارے کپڑے اتار کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھیں۔ یہ عرب کی پرتھا تھی، رسم تھی زمانہ جاہلیت میں، محمد رسول اللہ کے نبی بننے سے پہلے۔ مرد تو کپڑا پہنتے تھے لیکن عورتیں ساری کے سارے کپڑے اتار کر طواف کرتی تھیں۔ جب اسلام آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اعلان کیا، اور آپ جب نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، آپ نے سماج اور معاشرے سے بہت سی برائیوں کو جہاں ختم کیا وہاں سے آپ نے اس رسم کو بھی ختم کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا، اور عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی اس بات کا پابند بنا دیا۔ آج کے بعد میرے کسی بھی گھر میں خانہ کعبہ ہی نہیں، پوری دنیا میں جتنی بھی میری مسجدیں، میرے گھر ہیں، ان گھروں کے اندر کوئی بھی بے پردہ نہیں آئے گا، کوئی عورت ننگا طواف نہیں کرے گی،
اس رسم کو ختم کیا. قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. آئے بنی آدم، آئے اولاد آدم، آئے آدم کے بیٹو، مسجدوں میں جایا کرو تو مسجدوں کے قریب زینت اختیار کر لیا کرو، اچھے کپڑے پہن لیا کرو. معاشرے میں، سماج میں کپڑوں کا جو چلن ہو وہ کپڑے پہن لیا کرو، زینت اختیار کر لیا کرو. بہت سے لوگ ٹوپی کو بھی زینت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جب نماز پڑھو تو ٹوپی لگا لیا کرو، یہ بھی زینت ہے. اس کا زینت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ٹوپی زینت ہوتی تو میدان حج میں ٹوپی لگا کر حج کرنے کا حکم ہوتا، عمرہ کرتے وقت ٹوپی لگانے کا حکم ہوتا. لیکن جو لوگ بھی عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان سے پوچھ لو کہ ان کے سروں پر ٹوپی نہیں ہوتی. اور اگر سر پہ حالت احرام میں کپڑا ڈال لیں تو ان کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، ایک قربانی دینا پڑے گی. تو ٹوپی زینت نہیں ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر طواف کرتی تھی. قرآن نے اس کا سدباب کر دیا، اللہ نے یہ دروازہ بند کر دیا یہ کہہ کر اے اولاد آدم مسجدوں کے قریب زینت اختیار کر لیا کرو. زینت، اب زینت کو آپ سمجھ لیجئے گا اپنے حساب سے. زینت آپ کیا کہتے نہیں، عورت بڑا زینت کی ہوئی ہے، وہ لپسٹک، کریم، پاؤڈر جب چپڑ لیتی ہیں پورا تھوپ خراب کر لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر خوبصورت ویسی بنایا، یہ آرٹیفیشیل اور مصنوعی چیزوں کو لگا کر اچھی خاصی عورت تھی، لیکن اتنی چیزیں چپڑ کر امریکن بندریا بن جاتی ہے. چہرہ دیکھ تو یہ زینت کہتے نہیں، بڑا زیب و زینت کر کے جا رہی ہے. اسی زینت کو کہتے ہیں ٹیپ ٹاپ. ٹیپ ٹاپ. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے زینت کیا ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے بیٹو مسجدوں کے قریب زینت اختیار کر لیا کرو، اچھے لباس پہن کر جایا کرو، اچھے لباس میں. اس کے بعد دیکھیے معاشرے کی دوسری برائی میں وَكُلُوا، کھانے پینے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا، اللہ نے تمہیں جو رزق حلال دیا اس میں سے خوب کھاؤ. پہلی چیز. وَاشْرَبُوا، حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پینے کے لیے جو بنائی ہیں وہ پیو. لیکن بنگال میں ہر چیز کھائی جاتی ہے، کوئی چیز پی نہیں جاتی. کوئی پانی کھائے گا، دودھ کھائے گا. ہم سے بھی اب لوگ پوچھتے ہیں مولانا دودھ کھائے گا؟ میں چونک جاتا ہوں کبھی کبھی. کھائے گا؟ ارے دودھ کھانے کا چیز تھوڑی ہوتا ہے، پینے کی چیز ہوتی ہے. لیکن دودھ کھائے گا؟ ارے بہت سے لوگ تو بیڑی سگریٹ کھائے گا، لگتا ہے وہ دانت سے چبا چبا کے کھاتے ہوں گے. کھائے گا. کھانا الگ چیز ہے، پینا الگ چیز ہے. یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَكُلُوا، ہم نے تمہیں جو رزق حلال دیا، جو تم نے اپنی گاڑی کمائی اور محنت سے جو رزق کمایا ہے اس میں سے خوب کھاؤ. وَاشْرَبُوا، اور خوب پیو. حلال چیزیں پیو کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں مولانا نے کہہ دیا پیو تو جاؤ پوا لے لو. ہاں مولانا نے کہہ دیا پیو، ڈگار جاؤ. وَكُلُوا، خوب کھاؤ. وَاشْرَبُوا، اور خوب پیو. لیکن آگے ایک بندش، وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو. کھانے اور پینے میں جو معیار ہے اس معیار پر قائم رہیے، حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے. کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، آگے مت بڑھو. جو چیزیں حلال ہیں انہی میں سے کھاؤ اور لمٹ میں کھاؤ. جو چیزیں پینے والی حلال ہے، دودھ ہے، شربت ہے، شہد ہے، پیجئے، لیکن حد سے آگے مت بڑھنا.
اور ان چیزوں کے کھانے اور پینے میں دوسرا معنی ولا تسرفوا، حد سے آگے مت بڑھنا، اس کا مطلب فضول خرچی مت کرنا۔ اگر کام آپ کا 1 پاؤ گوشت سے چل رہا ہے تو 1 کلو مت لانا۔ اگر آپ کا کام 1 کلو گوشت سے چل رہا ہے تو سماج اور سوسائٹی کو دکھانے کے لیے 10 کلو مت لینا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، کھاؤ اور پیو، کھانے اور پینے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے، ولا تسرفوا، لیکن اسراف مت کرنا، فضول خرچی مت کرنا، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں صاف کہہ دیا گیا، مسجد میں پہلی چیز زینت اختیار کرو، ننگے مت گھومو۔ دوسری چیز کھانے اور پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں، جو حلال چیزیں ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں، لیکن تیسری چیز اس کی ایک لمٹ بتا دی ہے، وہ لمٹ یہ ہے ضرورت کے تحت، ضرورت کے مطابق آپ اتنی چیزیں کھائیں، زیادہ نہیں، فضول خرچی نہ کریں اس کے اندر، اور فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ قرآن کی پہلی آیت۔ آئیے دوسری آیت کی طرف ہم آپ کو لاتے ہیں۔ دوسری آیت کی طرف آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اس آیت میں بہت تفصیل سے کہا گیا وَآتِ ذَا الْقَرْبَى، اپنے رشتہ داروں کا، ریلیٹیوز جو ہیں، قرابت داروں کا پورا حق ادا کرو۔ سماج سدھار ہے تو یہی باتیں آئیں گی۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا پورا حق ادا کرو۔ والمسکین، فقیروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا بھی حق ادا کرو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ تیسری چیز مسافروں کا حق ادا کرو۔ آگے کا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، لیکن ان کے حق ادا کرتے وقت بھی تم فضول خرچی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس 1000 روپیہ ہے، وہی 1000 ہے، ہمارے بیوی بچے ہمارے پاس ہیں، سنیے، ہمارے بیوی بچے، ان کو بھی کھانا کھلانا ہے، پلانا ہے۔ اب کوئی رشتہ دار آ گیا، یا کوئی بہت غریب آدمی آ گیا، یا کوئی مسافر آ گیا، اس کو بھی ضرورت ہے، ہم اس کا حق ادا۔ اب ہمیں نیکی کرنا، نیکی ہم چاہتے ہیں ہمیں ثواب مل جائے۔ ہم نے کیا کیا، ہمارے پاس 1000 روپے، ہم نے 1000 روپے ہی آپ کو دے دیا، لو، یہاں 1000 روپیہ بھی آپ نہیں دے سکتے، آپ نے ان کو دے دیا، وہ تو مانگ رہا ہے، اس کو دے دیا۔ اب آپ کے پاس کیا بچا؟ جب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تو آپ خود بھیک مانگو گے کیا؟ اب دوسروں کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاؤ گے کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اشارہ آپ سمجھ لیجئے میرا۔ اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں، غریب اور مسکین میں بھی ہم اپنی پوری کی پوری ملکیت یا جتنا کا اثاثہ ہمارے پاس، ہم وہ پورا نہیں دے سکتے۔ جب ان میں فضول خرچی نہیں کر سکتے تو 250 اور 300 براتیوں، چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کا پیٹ بھرنے کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ کون آ رہا ہے؟ بارات آ رہی ہے؟ کتنے آدمی آ رہے ہیں؟ 200 آدمی آ رہے ہیں۔ 200 آدمی، یہ 200 لوگ نہیں ہیں، یہ 200 چور ہیں۔ برا لگے گا، ان مولویوں کو بھی برا لگے گا جو نکاح پڑھانے پہنچ جاتے ہیں، لگے گا۔
حاجی صاحب پان کھا رہے ہیں، داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ بارات میں جا رہے ہیں، بارات میں جا رہے ہیں، بارات، اس کی بارات جا رہے ہیں۔ یہ حاجی ہے، حاجی حج کر کے آیا، کہاں جا رہا؟ بارات میں۔ ہمارے پاس 1000 روپیہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ میری خلیری بہن، میری ممیری بہن، میری پھپھیری بہن بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے، لیکن ہم پورا کا پورا 1000 روپیہ جب اس کو نہیں دے سکتے ہیں، یہ فضول خرچی مانی جا رہی ہے۔ جب ایک نیک کام میں نہیں دے سکتے ہیں تو چوروں پہ لٹایا جائے گا، ڈکیتوں پہ لٹایا جائے گا، جہیز پہ مال خرچ کیا جائے گا، اور راجہ بابو کو بائک موٹر سائیکل خرید کے دی جائے گی، لے چلا اپنی ہیما مالنی کو بٹھا کے لے جا، اس کو دی جائے گی۔ یہ باتیں ہم بعد میں کہنا چاہتے تھے لیکن کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں۔ پہلی چیز سنیے، وَآتِ ذَا الْقَرْبَى، قرآن کی آیت دیکھیے، وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا پورا پورا حق ادا کرو، والمسکین، اور تمہیں جو مسکین نظر آئیں، جو غریب نظر آئیں، ان کا بھی حق ادا کرو، وابن السبیل، مسافروں کا بھی حق ادا کرو۔ لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، حق ادا کرنے میں فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو۔ اور آگے، اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ حد سے زیادہ لٹانے والے، حد سے زیادہ خرچ کرنے والے، حد سے زیادہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کون ہے؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اس نے اپنے رب کی کبھی شکر گزاری نہیں کی ہے، اپنے رب کی نعمتوں کی کبھی قدر نہیں کی ہے، وہ راندہ درگاہ ہے، وہ اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا ہے، وہ لائق ملامت اور قابل ملامت ہے، اس کو تو اللہ نے اپنے در و دیوار سے بے دخل کر دیا ہے، اس کی انٹری بند کر دی ہے، اس کو اپنے دروازے سے بھگا دیا ہے، اس کو اپنے گھر سے بھگا دیا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ایک اس چیز کو یاد رکھو۔ اور تیسری آیت، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اللہ نے یہاں پر بھی فرمایا، یہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ اللہ کے نیک و سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جو زمین پر سنجیدگی سے چلتے ہیں، نظریں نیچی کر کے بہت اچھی طریقے سے سنجیدگی سے چلتے ہیں، خاکساری سے چلتے ہیں، ان کی چلن میں، ان کے زمین پر چلنے میں تکبر و گھمنڈ نہیں پایا جاتا ہے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جب جاہل ان سے ملاقات کریں، مخاطب ہو جائیں، مولانا صاحب جا رہے ہیں، ہوٹل میں لوگ چائے پی رہے ہیں، دور سے آواز، مولانا صاحب کو دیکھا، مولانا ادھر ادھر، ایک مسئلہ بتا دو، تیرے باپ کا نوکر ہے مولوی، ہوٹل پہ تو چائے پی رہا تھا، مولوی کو دیکھ کے تجھے مسئلہ یاد آ گیا۔ اگر مسئلے کی اتنی فکر تھی تو مولانا مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، کیوں نہیں گیا تو مسئلہ پوچھنے؟ یا مولانا کا گھر تو اسی گاؤں میں، کیوں نہیں گیا تو مسئلہ پوچھنے؟ مولانا کو دیکھ کر تجھے مسئلہ یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا مولویوں کو بھی، علماء کو بھی، جب جاہل تم سے مڑ بھیڑ کر جائیں، مل جائیں، جاہل لوگوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو تمہاری سنجیدگی کیا ہے؟
قالوا سلاما، السلام علیکم کہہ کے آگے بڑھ جاؤ. زیادہ بحث کرو گے تو جیت پاؤ گے. آپ چائے کی ہوٹل پہ جاہل لوگ بیٹھو ہاں ہاں ایک چائے ہاں مولانا مسئلہ بتانا ذرا. اب وہاں ایک آدمی کچھ کہے گا دوسرا آدمی کچھ کہے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا. وہ جاہل مولوی کے سامنے بھی لڑے گا، ایسا وہ چلے گی. السلام علیکم. ٹھیک ہے بھائی، آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے آپ ذرا مسجد میں آ جائیے.